لوگوں کو شہید کیا. ہمارے پرامن صدیوں سے ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال بن کے رہنے والے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. اور ہماری عزت مان مائیں بہنیں بیٹیاں جو اب بھی پوچھ کی دھرتی میں موجود ہیں، جو گواہ ہے اس بات کی کہ جب آپ کے گھر کے اندر چور یا ڈاکو گھس آتے ہیں تو وہ کم از کم عورتوں کے اوپر دعویٰ نہیں بولتے، وہ ان سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنے زیورات ہمیں دے دیں. ان کم بختوں نے ان عورتوں کے کانوں سے کھینچ کے وہ بالیاں اتاری اور ان کے کان زخمی کیے. یہاں پہ ادریس شرر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلطی کروں تو یہ مجھے ٹوکے. یہی بات تاریخ کے پنوں میں لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں کشمیر کی تاریخ میں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح قبائلی یلغار کے ذریعے ہماری عزتوں، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا. اور دریائے نیلم جہاں پہ صرف اور صرف سر نظر آ رہے تھے اور ان بیٹیوں نے دریا کے اندر کود کے اپنی جان دینا جو ہے وہ پسند کی، بجائے اس کے کہ یہ منافق ملک سے آئے ہوئے حملہ آور ان کی عزتوں کو ہاتھ ڈالتے. تو پھر یہ ہمیں کہیں کہ ہم تمہارے جو ہے وہ مسلمان بھائی اور بڑا بھائی ہونے کا دعویٰ کرے، ایسے بے شرموں کے منہ پہ جوتے اتار کے مارنے چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کو اب مزید اس ڈھکوسلے میں نہیں رہنے دیں گے. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ پہلا حملہ آور کون تھا. ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ اس منافق ملک نے ہندوستان کو جواز فراہم کیا کہ وہ ہماری ریاست کے اوپر دعویٰ بولے. 27 اکتوبر کا دن بعد میں آتا ہے، پہلے 22 اکتوبر کا دن آتا ہے اور ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ہماری نسلیں 5 نسلیں اس راستے کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکی ہیں، آزادی کی اس جدوجہد میں اپنا گھر بار لٹا چکی ہیں. اور ہم اتنی قربانیاں دینے کے بعد اب اگر کوئی 24 اکتوبر مناتا ہوا اس ملک کے ساتھ جانے کی کوشش کرے یا اس ملک کے بیانیے کو مضبوط کرے تو اس کو اپنا گریبان جان کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس 24 اکتوبر کی آزادی نے، اس 24 اکتوبر والے بیانیے نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے. آج ہمارے بچے بغیر چھتوں کے جو ہے وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہے. سرکاری اسپتالوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے اور یہ 53 چوٹ مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی قبضے کی سہولت کاری کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے نسل در نسل اپنے بچوں کے پاؤں پالے فائدے کی غلاظت چاٹی اور ہمارے بچوں کو مجبور کیا کہ وہ یہاں سے پاسپورٹ بنوائے اور جا کے عرب کے ریگستانوں میں جا کے ہاتھ چھانے. یہ میرپور کا شہر اس بات کا گواہ ہے، آدھے سے زیادہ جو میرپور کی آبادی ہے وہ بیرون ملک جو ہے اس وقت بیرون ملک پردیش کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور وہاں سے جا کے کما کے اپنے گھروں کو جو ہے وہ بیچتے ہیں. یہاں کا نظام زندگی بھی چلا رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کا نظام زندگی بھی چلا رہے ہیں. تو یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو ہمیں پلیٹ میں سجا کے دی گئی، جس نے ہماری شناخت چھین لی، جس نے 84,471 مربع میل سے زائد پھیلنے والی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا اور پھر ہمیں یہ بھاشن دیتے پھرے کہ ہم آپ کو آزادی دلائیں گے. ہمیں نہیں چاہیے یہ آزادی. اگر کوئی 24 اکتوبر کی آزادی کو مانتا ہے تو پھر وہ جا کے سردار ابراہیم خان کو لیڈر مانے، پھر وہ مقبول بھٹ کو لیڈر نہ تسلیم کرے. وہ پھر جا کے قیوم خان کو لیڈر مانے، وہ پھر جا کے 53 چوروں کو لیڈر مانے. جب پاکستان کے الحاق کا جو ہے وہ پاکستان کے الحاق میں جو ہے حلف لے کے تو مظفر آباد کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری جنگ ان دونوں ملکوں کے قبضے کے خلاف اور اس قبضے کو سہولت فراہم کرنے والے ان بے شرموں، ان نکھٹوں اور نکارہ نااہل جو حرام اور ٹولہ ہے اس کے بھی خلاف، جو راتوں کو جا کے پاکستان اور اسلام آباد اور دہلی کے آگے جا کے ہمارے بچوں کا مستقبل بیچ کے آتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ہم ان سے پوچھیں، جب ہم ان سے سوال کریں تو پھر یہ ہم پہ دعوے بولے، یہ پھر گالم گلوچ کرے، پھر یہ ایجنسیوں کے پالے میں ڈاؤٹ ہماری کردار کشیاں کریں، ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں اور ان کو دھمکیاں دیں اور ان کے گھروں میں جا کے ان کے ڈیٹے پوچھے تم کون ہوتے ہو ہمارے ڈیٹے اکٹھے کرنے والے. جا کے رائے پنڈ لاڑکانہ بنی گالا کی سڑکوں کے اوپر ٹھڈے کھا اور وہی تمہاری آرام گاہ ہے. ہم سے ہماری شناخت مت پوچھو. 50,000 سال سے زائد پرانی تاریخ رکھنے والی قوم ہے یہ کشمیر. ہم نے بتایا تھا ان کو مت چھیڑو، ان کو مت للکارو. تمہیں نانی کا جو ہے وہ چھٹی کا دودھ
खुद याद दिला देंगे। और उसका एक नमूना हमने 11 मई को मुजफ्फराबाद जाते हुए इन सड़कों के ऊपर दोहरा के बताया था कि ये देखो, ये तिम्बर के सोटे हाथ में उठा के तुम्हारा वो हशर करेंगे कि रहती दुनिया तक तुम याद रखोगे। ये जो है वो गले खोल खोल के भाषण देते थे लोगों को कि निकल के दिखाना जरा तुम जो है सड़कों पे, हम देखेंगे कि कौन रोडे बंद करता है। ये अनवारुल हक नालायक, ये इसको पता नहीं कौन सियासतदान कहता है। अभी कुछ दिन पहले इनकी यहाँ रावला कोट के अंदर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, उसका खड़े होने का स्टाइल और उसका वो लंडे का कोट ही बता रहा था कि ये कितना बाशऊर, पढ़ा लिखा और किसी कौम की लीडरी करने वाला इंसान है कि जिसको अपने कपड़ों की होश नहीं है। वो कहता था लोगों को कि रोडे बंद करके दिखाओ, तुम्हारा बाप कब्र से आके उठ के रोड बंद करेगा। लेकिन बाप ने कब्र से आके रोड बंद कर दी, उसने जिंदा जो बच गई अपनी नस्ल है उसको वो मज़ाहमत सिखा के कब्र के अंदर गया था हमारा बाप। और हमारे बच्चों ने वो सड़कों के ऊपर मज़ाहमत दोहरा के बताया कि बाप कब्र से उठ के रोड नहीं बंद करेगा, हम बंद करेंगे। बंद थी सारी रोडें और कोई इनमें से जितने ये चोर निकम्मे थे इनमें से कोई एक फर्द भी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। जाके कश्मीर हाउस के अंदर लेटे हुए थे और तरले मिलते कर रहे थे कि इनको दे दे 2-3 रुपए यूनिट बिजली और हमारी जान छुड़ाए। ये आपके कपड़े भी यहाँ पे सड़कों पे उतारेंगे, ये फौजियों की गाड़ियां भी रोकेंगे, ये मुतालबा करेंगे कि फौजी यहाँ से निकाले, इनको बिजली दे के इनसे जान छुड़ाए। और फिर नोटिस ले आते हुए दीरकोट के मुकाम पे पहुंचे, ये ले नोटिस और जान जो है वो जान छोड़ने लगे। लोगों ने कहा नहीं, हम जाएंगे मुजफ्फराबाद पहुंच के अपनी जीत का जश्न मना के तुम्हें बताएंगे कि ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं, इसकी सड़कें हमारी हैं, इसकी शिनाख्त की जंग हम लड़ेंगे और इस पे हुकूमत भी अब यहाँ की आवाम करेगी। ये बात पहचाननी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आटे और बिजली की लड़ाई नहीं थी। आटा लोग पहले भी खाते थे, 47 से पहले भी हमारे बावजूद गंदम उगा के, मकई उगा के, खा के, पका के, इज्जत की रोटी दे के अपने बच्चों को सोते थे। बिजली के बगैर भी हम गुजारा कर सकते हैं। हम पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, हमें एसी की जरूरत नहीं है। हमारी शाम को हवाएं ऐसी चलती हैं कि हम उससे पुरसुकून जो है वो अपने आप को महसूस करते हैं। तो अगर कोई बिजली की लालच में हमारी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश करे, अगर कोई आटे की लालच में हमारी आज़ादी सल्ब करने की कोशिश करे, तो हम उसके गर्दन में अंगूठा दे के उससे वो सवाल जरूर पूछेंगे कि ये कश्मीरी कौम है, ये कोई पंजाब, जनूबी पंजाब या बलोचिस्तान या फाटा नहीं है। मत छेड़ो उन लोगों को। तुम्हें इन तिम्बर के डंडों से वो सबक याद दिला देंगे कि तुम्हारा रहना जो है धरती के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। और इन लोगों ने, इन मुज़ाहमतकारों ने, मर्द और ख़वातीन ने, रियासत के वारिस बेटे और बेटियों ने ये साबित किया कि हम जब निकलते हैं तो हम वो हासिल करके लेते हैं, जो है हासिल करके गुल को लौटते हैं, जिसका वादा हम अपने लोगों से करते हैं। तो हम सफर आज़ादी कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जो बयानियां आपको देना चाहते हैं वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर बयानिया है। वो ऐलान आज़ादी बुलंदी के बाद 12 होने वाला वो बयानिया है कि जो शिमला मैदे को रद्दी की टोकरी में फेंकता है, जो मैदे ताशकंद को रद्दी की टोकरी में फेंकता है, जो मैदे कराची को अपने जूते की नोक पे रखता है। अब इस रियासत के अंदर सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा, ना 22 अक्टूबर, ना 24 अक्टूबर, ना 27 अक्टूबर और ना ही कोई 5 अगस्त। ये बयानिया अब चलेगा आजाद, खुदमुख्तार, खुशहाल, सेकुलर जमहूरिया रियासत जम्मू कश्मीर का बयानिया इंशाअल्लाह। और हम ये बात बार बार अपने स्टेज से दोहराते हैं। ये बैनुल मज़ाहिब, रवादारी और तमाम के तमाम जो लिसानी, ग्रोही और जितने भी तफरकात है, जितनी भी यहाँ पे जो फर्क डालने की कोशिश की जाती है, उनसे पाक ये रियासत बनाना चाहते हैं हम। यहाँ पे जो 47 से पहले मौजूद थी, जब सिख आबाद थे, जब हिंदू आबाद थे, जब मुसलमान आबाद थे, यहाँ पे हर किसी को अपनी इबादत करने की आज़ादी थी। यहाँ हर किसी को अपनी बात कहने की जो है वो अपने वो रवादारी के साथ जिंदगी गुजारने की आज़ादी थी। और हम उसी रियासत को यहाँ पे कायम व दायम देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शिद्दतमंद पाकिस्तान का साया हमारे बच्चों पे पड़े। हम नहीं चाहते कि आए रोज अपने बच्चों के गले काटने वाले लोगों का साया हमारे जो है मुल्क के बच्चों पर पड़े, वो इनको शिद्दत पसंद बनाए, वो इनको जो है वो इतना इनके दिलों में नफरत भर दे कि ये किसी की बात बर्दाश्त करना गवारा ना करें। हम यहाँ पे बड़ा एक पुरअमन निजाम लाना चाहते हैं और यही हमारा बयानिया है। हम हर स्टेज से, हर प्रोग्राम से, हर तहरीर से, हर
چاہتے ہیں کہ UNO کی تمام قراردادیں ہم جو ہے وہ ڈسون کرتے ہیں. ہم پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پیش کی گئی تمام قراردادیں ڈسون کرتے ہیں اور ہندوستان کی بھی ڈسون کرتے ہیں. ایک ہی بات چلے گی, ایک ہی بیانیہ چلے گا, اور وہ یہاں کے ریاست کے لوگوں کا بیانیہ ہوگا. وہ یہاں کے جو 16 اکتوبر 1846 والی ریاست کا بیانیہ ہے وہ چلے گا یہاں پہ. کوئی 47 کی آزادی جو ہے اس کا ڈھکوسلا یہاں پہ نہیں چل سکتا, نہ ہی کوئی ڈرامے بازی یہاں پہ چل سکتی ہے, اور نہ ہی ہم چلنے دیں گے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ 47 کے وقت تمہارا ملک تقسیم ہوا تھا, 47 کے وقت کوئی آزادی نہیں ملی تھی. 47 کے وقت یہ جو 53 چور ان کے باوجداد ہے, انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے جو معاہدے کیے تھے ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ, وہ ہم کھول کھول کے اپنے لوگوں کو بتائیں گے, وہ کھول کھول کے اپنی نسلوں کو بتائیں گے, اور یہ شعور ان تک پہنچائیں گے. اور یہاں پہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے بڑا یہ اہم سمجھتی ہوں, ہمارے کارکن ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں, اور ان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کی خدا کی قسم آنکھیں نوچ لیں گے. ہم یہ مت سوچیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا کوئی کارکن بھیمبر سے لے کے نیلم تک, تاوباٹ سے لے کے گلگت بلتستان تک یا انڈین مقبوضہ کشمیر میں موجود ہو تو ہم جو ہے وہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے. نہیں, ہم اس کے گھر تک اس کے ساتھ واقف ہوتے ہیں. تو یہ حویلی کے اندر بڑے باپ کی نالائق اولاد وہ جو فیصل راٹھور ہے, اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں شرم سے اسی دن ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا جب کچھ دن پہلے حویلی کی ایک بیٹی نے تمہارا رستہ روک کے تمہیں کہا کہ جب میں پکی کلاس میں پڑھتی تھی تو میں نے اسکول کی ڈیمانڈ کی تھی. آج میں گریجویشن کر چکی ہوں اور آج بھی ہم جو ہے وہ کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پہ مجبور ہے. تو یہ اس عیاش کے پاس کوئی بات نہیں تھی اس بچی کو کہنے کے لیے. تو یہ بھی ہمارے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں, ان کو ڈرائے اور دھمکائیں. تم آنا نا کبھی تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ جب یہ طاقت کے ساتھ کارکن باہر نکلتے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اور یہ تھوڑے کو بہت جانو, خبردار اگر ہمارے کارکنوں کو تنگ کیا یا کسی کے گھر پہ گئے یا ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور آر پار بیٹھے ان فوجیں اور ان کے چوہے بھی یہ بات کہہ لے کہ تمہاری دھمکیوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. تم یہ بات مان لو کہ عصا کی اس جنگ میں تم ریاست جموں کشمیر کے شہریوں سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت سے بری طرح ہار چکے ہیں. عصا کی اس جنگ میں یہ ہم سے ہار چکے ہیں. انہوں نے ہر آزما کے دیکھ لیا, انہوں نے لوگوں کو گالم گلوچ کر کے دیکھ لیا, لوگوں کی کردار کشیاں کر کے دیکھ لی, ان پہ جھوٹے مقدمات چلا کے دیکھ لیے, اور ہماری موجودہ قیادت کو جلا وطن ہونے پہ مجبور کر دیا. پھر بھی دیکھ لیں اس کے باوجود یہ قافلہ, یہ سیر رنگی جھنڈے کے نیچے یہ قافلہ آج بھی اسی تاب کے ساتھ گلی کوچوں میں جگمگا رہا ہے جیسے پہلے دن سے جگمگا رہا تھا. اس کے قدموں کو کوئی جو ہے وہ ڈگمگا نہیں سکتا, کوئی بات اس کو اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج اس سفر آزادی کانفرنس کے ذریعے 22 اکتوبر کا یوم سیاہ اس دھرتی سے مناتے ہوئے آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی یہ جو واحد نمائندہ جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, اور بھی جماعتیں ہیں یہاں پہ جو ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارا ہی حصہ ہے وہ, لیکن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اپنے بیانیے کے ساتھ فرنٹ پہ لڑ رہی ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس بات کو, اس بیانیے کو بچانا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنوں کی ذمہ داری ہے. آج اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک میزبان جماعت کی حیثیت سے میں آپ اپنے بھائیوں کو, بیٹوں کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ اپنے مسائل پہ اگر اپنا حق چاہتے ہو, اپنی ریاست کی شناخت اگر بچانا چاہتے ہو, اپنے دریاؤں پہ اپنا حق چاہتے ہو, اپنے جنگلوں پہ اپنا حق چاہتے ہو, اور واحد ایک ادارہ ہے آپ کے پاس اس ریاست کا, اور وہ پولیس کا ادارہ ہے جس کا IG پاکستان سے ہے. اگر اپنی اس ریاست کے اس ادارے کو باوقار بنانا چاہتے ہو تو ہمیں اس سہ رنگی جھنڈے کے نیچے ایک جھنڈ ہو کے, ایک متحد ہو کے, ایک ہی صاف شفاف بیانیے کے ساتھ جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. آج کے اس سفر آزادی کانفرنس کے منتظمین کو, یہاں کے تمام احباب کو جنہوں نے اس پنڈال کو سجانے میں اپنا کردار ادا کیا, میرے بھائی, میرا ہمیشہ میرا مان رہنے والا میرا بھائی سعد انصاری, راجہ دانش اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. آپ نے ایک دفعہ پھر یہ تعریف کرائی ہے کہ مزاحمت کا جو ایک گڑھ رہا ہے میرپور ہمیشہ سے, اور اسی میرپور سے جو ہے اس ریاست کا آخری فیصلہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور